الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم میرے دینی و ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ضرور کھڑا ہوگا. ہر ایک کو موت کے منہ میں جانا ہے. موت یہ یقینی چیز ہے. موت آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. اور آج تک کسی نے موت کا انکار بھی نہیں کیا ہے، چاہے اس امت میں ہو، اس قوم میں ہو، چاہے اس سے پہلے والی جتنی قومیں گزری ہو. کسی نے بھی آج تک موت کا انکار نہیں کیا ہے. نعوذ باللہ کسی نے اللہ کا انکار کر دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، کسی نے رسولوں کا انکار کر دیا کہ ہم رسول کو نہیں مانتے. لیکن آج تک جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک کسی نے بھی موت کا انکار نہیں کیا. معلوم ہوا کہ موت ایک یقینی چیز ہے. اور موت کے بارے میں دوسری تعجب کی بات یہ کہ موت کے بارے میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. دوسرے جتنے مسائل ہیں، موت کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں، سب کے بارے میں اختلاف ہوا ہے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ آج تک اس کے بارے میں کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا ہے. لہذا موت ایک یقینی چیز ہے اور موت کے بارے میں کسی نے آج تک اختلاف بھی نہیں کیا. موت ایک یقینی چیز ہے. سب کو معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے، اور سب کو اکثر و بیشتر یہ یقین تھا کہ بڑھاپے میں موت آتی ہے. لیکن زمانے کے گزرنے سے، حالات کے گزرنے سے اب سب کو یقین ہو گیا کہ صرف بڑھاپے میں موت نہیں آتی ہے، بلکہ بچہ بھی جاتا ہے، جوان بھی جاتا ہے اور بوڑھا بھی جاتا ہے. یہ حالات کے دیکھنے سے، زمانے کے حادثات سے ہمیں یہ سب معلوم ہو گیا، یقین
کہ موت صرف بڑھاپے میں نہیں آتی ہے. کل ہمارے ساتھ ہنستا کھیلتا جوان آدمی، ہنستا کھیلتا جوان دوست ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن آج وہ قبر میں دفن ہے. لہذا موت یقینی چیز ہے. موت کے بارے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور یہ بھی یقینی چیز ہے کہ موت کب آئے گی. ہو سکتا ہے بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ابھی 1 منٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد سے باہر نہ نکلے، ہماری موت آ جائے. یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سائنس یہ کتنی ترقی کر چکی ہے. سائنس آج کتنی ترقی کو پہنچ چکی ہے. چاند تک پہنچ چکی، سورج تک پہنچ چکی، فلکیات کے ماہر ہو گئے. لیکن سائنس بھی یہ نہیں بتا سکی کہ کون سا آدمی کب مرے گا، کس وقت مرے گا، اس کا وقت کیا ہے، کون سی زمین میں اس کی موت آئے گی. آج تک سائنس نے بھی نہیں بتایا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کون سا آدمی کب مرے گا، کس وقت مرے گا، کون سی زمین میں اس کی موت آئے گی، کس جگہ میں اس کی موت آئے گی، یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. لہذا ان تفصیلات سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ موت یقینی چیز ہے. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اپنی امت کو متنبہ کر دیا اور ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو. مرنے سے پہلے مر جاؤ. کیا مطلب ہے مرنے سے پہلے مرنے کا؟ محدثین نے 2 مطلب بیان فرمائے ہیں. پہلا مطلب محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف جو نفسانی خواہشات ابھرتی ہے، ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے داعیے جو ابھرتے ہیں، جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے خلاف زندگی گزارنے کے جو تقاضے ہیں، ہم ان کو کچل دیں، مار دیں، فنا کر دے اور عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ آج سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف ہرگز کوئی کام نہیں کروں گا. یہ مطلب ہے مرنے سے پہلے مرنے کا. اور محدثین نے دوسرا مطلب بیان فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ روزانہ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر ہم یہ سوچ لیا کریں کہ میں دنیا میں اکیلا آیا تھا، بالکل برہنہ آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں آیا، اور دنیا سے جاؤں گا تو بھی خالی ہاتھ جاؤں گا. نہ میرے ساتھ ماں باپ آئیں گے، نہ میرے ساتھ اولاد آئے گی، نہ میرے ساتھ دوست احباب آئیں گے، نہ میرے ساتھ یہ بنگلے آئیں گے، نہ میرے ساتھ روپیہ پیسہ آئیں گے، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. میں تنہا اکیلا جاؤں گا. بس روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچ لیا کریں. خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم سے
جتنی بھی نافرمانیاں ہوتی ہے، آج ہم سے جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی ہوتی ہے، آج ہم سے جتنا بھی ظلم ہوتا ہے، آج ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیروں سے، ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے ذرہ برابر موت کا خیال نہیں کیا۔ ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، ہمارے اوپر جو یہ مصیبتیں آتی ہے، ہمارے اوپر یہ جو بلیات آفات آتی ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، خود ہمارے افعال کی وجہ سے ہے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہے، یہ جو آفات اور بلیات تمہیں پہنچ رہی ہے، تمہارے اوپر مصیبتیں جو منڈلا رہی ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے افعال کی وجہ سے ہے، اور آج ہم سے نافرمانی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کتنی مصیبتیں آئی، کتنی آفات اور بلیات آئی، ہر شخص میں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص بیمار، ہر گھر میں بے چین، بے سکون، کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے افعال کی وجہ سے۔ کیوں ہمارے افعال ایسے ہو گئے؟ کیوں ہمارے اعمال ایسے ہو گئے؟ کیوں ہمارے کرتوت ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے مصیبتیں ہم پر آ رہی ہے، یہ آفات اور بلیات ہم پر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی پریشان ہیں۔ باہر کنٹری میں ہم دیکھیں، فلسطین، غزہ، برما، ان ملکوں کے حالات دیکھیں۔ میں نے آج سوچا تھا کہ تاریخ فلسطین پر بیان کر دیا جائے، تاریخ مسجد اقصی سامنے لائی جائے، لیکن انشاءاللہ پھر موقع رہے گا تو تاریخ فلسطین آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ لیکن ہم سوچیں کہ ان باہر کنٹری میں جو مسلمان پریشان ہے، خود ہمارے ملک میں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم ہماری دوڑ دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں، صبح گھر سے نکل جاتے ہیں، شام گھر میں پہنچ جاتے ہیں، تھکے ہارے سو جاتے ہیں، ہم نیوز پڑھتے نہیں ہیں، دنیا کے حالات سے بے خبر ہے۔ خود ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں پر پریشانی آ رہی ہے۔ ابھی کل کی نیوز پڑھو، پرسوں کی نیوز پڑھو، ان کی کیا پلاننگ ہے مسلمانوں کے بارے میں، ان کی کیا سازش ہے مسلمانوں کے بارے میں۔ یہ ابھی پھر سی اے کے بارے میں لا رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے، کیا سازش ہے ان کی۔ ہم پڑھے، نیوز پڑھے روزانہ کے، دنیا کے حالات سے ہم باخبر رہے، یہ کیوں ہم پر مصیبت آ رہی ہے، کیوں ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کیوں ہمارے اوپر آفات اور بلیات آ رہی ہے؟ ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے۔ ہمارے اعمال ایسے کیوں، ہمارے افعال ایسے کیوں، ہمارے کرتوت ایسے کیوں؟ اس لیے کہ آج اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود، اتنی آفات اور بلیات ہونے کے باوجود، اتنے سارے میتوں کو اپنے ہاتھ سے دفنانے کے باوجود، ہمارے دل میں ذرہ برابر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ذرہ برابر خیال نہیں آتا ہے۔ حالانکہ یہی انسان نے اپنے ہاتھ سے
اپنے باپ کو دفن کیا ہوگا، یہی انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو دفن کیا ہوگا، یہی انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو دفن کیا ہوگا، یہی انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دفن کیا ہوگا، یہی انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کو دفن کیا ہوگا، لیکن دل میں ذرہ برابر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ذرہ برابر خیال نہیں آتا ہے، بلکہ الٹا شیطان یہ بہکاتا ہے کہ موت تو اس کی آئی ہے، ہماری موت کہاں آئی ہے؟ اسی وجہ سے ہمارا فعال بگڑ گئے، ہمارے کرتوت بگڑ گئے، ہمارا اعمال بگڑ گئے۔ ابھی تھوڑے سے حالات سدھرے ہیں، تھوڑے سے حالات ابھی سدھرے ہیں، پھر ہم جیسے تھے ویسے ہو گئے۔ ہم سے نہ نماز کی پابندی ہوتی ہے، نہ سنت کی پابندی ہوتی ہے، نہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جب حالات تھے، سخت حالات ہم پر سے گزر رہے تھے، بیماریاں گزر رہی تھی، حادثات ہو رہے تھے، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، نماز کی پابندی ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے سدھرے، ہم جیسے کہ ویسے ہو گئے۔ کہا گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، ویسا ہی ہو گیا۔ اس لیے عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم آج ہی سے جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں زندگی گزاری ہے، آج ہی سے انشاءاللہ ہم پھر عزم مصمم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم سے ایک نماز بھی نہ چھوٹے، ہم سے ایک نماز بھی فوت نہ ہو۔ جیسے رمضان المبارک میں مسجدیں بھر جاتی تھی، ویسے ہم پورا سال ہماری مسجدیں بھری رہی گی۔ ہمارے علاقے کا معائنہ کر لیں، ہمارے علاقے کو ہم صرف دیکھ لیں کہ اس علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنا بالغ افراد ہے اس علاقے میں، اور فجر کی نماز میں ایک مرتبہ مسجد میں نظر دوڑا لیں، کتنی صفیں ہوتی ہے۔ اندازہ ہو جائے گا ہماری لاپرواہی کا، اندازہ ہو جائے گا ہماری بے فکری کا، اندازہ ہو جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں، اور ہمیں یقین ہو جائے گا کہ حالات جو آ رہے ہیں ہمارا عمل کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اس لیے ہم پختہ ارادہ کریں، عزم مصمم کرے کہ ہماری انشاءاللہ مسجدیں بھری رہے گی، ہم سے ایک بھی نماز فوت نہیں ہوگی، جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، کام پہ ہو، دھندے پہ ہو، کاروبار پہ ہو، تجارت پہ ہو، ملازمت پہ ہو، کھیتی میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہم سے نماز فوت نہ ہو، ایک وقت تک ہم سے نماز نہ چھوٹے۔ ہمیں پختہ ارادہ کر کے یہاں سے کھڑے، ہماری نیتیں جیسی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا انشاءاللہ۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی بندے کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اعمال ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ بندوں کی نیتیں، بندوں کا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جیسا ہوگا ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ کریں گے۔ اگر ہماری نیتیں صحیح ہوگی، ہمارا گمان صحیح ہوگا، ہمارا خیال صحیح ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو فیصلہ آئے گا وہ بھی صحیح ہوگا، ہمارے عین مطابق ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں دل سے کہ ہم ذرہ برابر جتنا بھی ہو سکے ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہرگز نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم یہاں ارادہ کر کے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، پھر ہم دیکھیں اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں گے، ہمارا حالات سنور جائیں گے، ہمارے حالات سدھر جائیں گے، ہماری زندگی میں جو بے چینی تھی،
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو چین میں پھرا دیں گے، سکون ہو جائے گا، عافیت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی۔ اور ان سب کا خلاصہ، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ اپنے دل میں صرف یہ سوچ لے کہ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ ہم نے رمضان میں بہت سے میتوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے، ہماری بھی باری آنے والی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہم صرف یہ سوچ لے تو خود بخود ہماری زندگی کنٹرول ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آدمی جب یہ سوچے گا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تنہائی میں دل سے سوچے گا، تو پھر دل کے اندر سے گواہی دے گا، نہیں، حقیقت میں زندگی سنوارنے کی ضرورت ہے، زندگی سدھارنے کی ضرورت ہے، زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے موافق لانے کی ضرورت ہے، اور خود بخود ہماری زندگی اللہ کے حکم کے موافق ہو جائے گی۔ ہم سے جو ہو رہا ہے صرف ایک ہی ہو جائے اس کی کہ ہم نے موت کو بھلا ہی دیا، موت ہمارے خیال میں آتی ہی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں موت کا تصور آتا ہی نہیں ہے۔ بس جس کی موت ہوئی ہے، جس کا میت ہوا ہے، وہاں جاتے ہیں، تعزیت کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی اللہ ماشاء اللہ کسی کو خیال آتا ہو، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ بھی خیال نہیں آتا ہے، وہاں پر بھی ہمارا تصور نہیں ہوتا ہے۔ بس اسی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکل جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نکلتی جا رہی ہیں۔ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ کیا ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں؟ کھانے کی دعائیں یاد ہے، سونے کی دعائیں یاد ہے، بیت الخلا میں جانے کی دعائیں یاد ہے، نکلنے کی دعائیں یاد ہے، ہم سوچ لے پڑھتے ہیں، کھانے بیٹھتے ہیں دعا ہماری زبان پر آتی ہے، کھا کر اٹھتے ہیں دعا ہماری زبان پر آتی ہے، پانی پینے کی دعا یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سوچ لیں پانی پینے کی دعا ہماری زبان پر آتی ہے، 3 سانس سے ہم پانی پیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پانی پیتے ہیں، بس جہاں کھڑے کھڑے پانی پی لیا، 1 سانس میں پانی پی لی، دعا پڑھی نہیں پڑھی، بیٹھے نہیں بیٹھے، کیا ہوا کچھ نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ تھوڑی اپنی زندگی میں غور کر لیں، ہماری زندگی میں سنتیں کتنی ہیں؟ ہمارے اسلاف کو دیکھیں، ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر عمل کرتے تھے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چمکایا اور آخرت میں بھی چمکائے گا انشاءاللہ۔ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جتنی بھی سنتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے حقیقت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، دنیا میں بھی چمکائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔